حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ وہ کہتے ہیں کہ جب کوئی زمین ناپاک ہو جائے تو اس زمین کو پاک کرنے کے دو طریقے ہوتے ہیں۔ ایک تو یہ ہوتا ہے کہ بارش اتنی برسے کہ گندگی کو بہا کے لے جائے اور اس کا نام و نشان ہی نہ رہے، اور جب وہ زمین پھر خشک ہو تو یہ فتویٰ دیا جائے گا کہ اب زمین پاک ہو چکی ہے اور اس کے اوپر گندگی نہیں رہی۔ یا دوسرا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اس کے اوپر سورج اتنا چمکے کہ وہ نجاست کو جلا دے اور اس کا نام و نشان ہی نہ رہے، اور اب اگر وہ زمین خشک ہو جائے اور اس کے اوپر نہ بو ہو نہ ہی اس کے اوپر کوئی رنگ دوسرا نظر آ رہا ہو، تو فقہ کہتے ہیں کہ یہ اب زمین پاک ہو چکی ہے اور اس کے اوپر نماز ادا کی جا سکتی ہے۔ اس لیے ان پارکس میں جہاں پہ کتے بھی چلتے ہیں، سارا کچھ ہوتا ہے، وہاں پہ اگر زمین خشک ہو اور اس کی جگہ پہ کوئی بو بھی نہ ہو اور کوئی رنگ بھی اس طرح کا نظر نہ آ رہا ہو، تو اس گھاس کے اوپر نماز پڑھی جا سکتی ہے، بشرطے کہ وہ خشک ہو، تر کے اوپر نہیں، خشک کے اوپر ڈائریکٹلی گھاس کی بات کرو یا زمین کی مٹی کسی بھی چیز کے اوپر۔ تو جس طرح زمین کو پاک کرنے کے دو طریقے ہیں، اسی طرح انسان کے دل کی زمین کو پاک کرنے کے بھی دو طریقے ہیں۔ ایک طریقہ تو یہ ہے کہ انسان اللہ کا ذکر اتنی کثرت کے ساتھ کرے کہ اس ذکر کے نور کی رحمت سے دل کی ظلمت بہہ جائے اور پھر یہ دل پاک ہو جائے۔ اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ بندہ اللہ والوں کی صحبت میں اتنا وقت گزارے کہ اللہ والوں کی صحبت میں رہتے ہوئے ان کی توجہات اس کے دل پر اس سورج کی مانند پڑیں جو کہ زمین کی اوپر موجود گندگی کو جلا دیتی ہیں، اسی طرح وہ توجہ اللہ والوں کی صحبت میں رہتے ہوئے ان کی توجہ جو ہے وہ اس کے دل کی ظلمت کو جلا بھسلا دے، تو پھر جا کے اس کا دل صاف ہو سکتا ہے۔ دیکھیے جو توجہ ہے یہ کوئی اتنی ایکسٹرا آرڈنری کوئی بات نہیں ہے کہ انہونی بات ہو۔ آج کل جسمانی بیماریوں کا علاج ریز سے ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا، تو جس طرح انسانی جسم کی بیماریوں کا علاج، جسمانی بیماریوں کا علاج ریز کے ذریعے ہوتا ہے، شعاؤں کے ذریعے ہوتا ہے، تو اس طرح روحانی بیماریوں کا علاج بھی توجہ سے ہوتا ہے۔ اب ہم غلطی کہاں کر بیٹھتے ہیں؟ ہم غلطی کر بیٹھتے ہیں کہ ہم باقی معاملات تو کر لیتے ہیں، استغفار بھی کر لیتے ہیں، درود شریف بھی پڑھ لیتے ہیں، قرآن پاک کی تلاوت بھی کر لیتے ہیں، لیکن ذکر کرنے میں ہم کوتاہی دکھاتے ہیں۔ ذکر کرنے میں 101 بہانے، وہ بیٹھا نہیں چاہتا، جسم ہل جاتا ہے، خیال آنا شروع ہو جاتے ہیں، دل میں پریشانی ہونا شروع ہو جاتی ہے، مجھے سمجھ نہیں آتا، بس انیز ہو جاتا ہے، 101 بہانے۔ لہٰذا اکثر ساتھیوں کی رپورٹ یہی ہوتی ہے کہ بس صرف وہ 10 منٹ یا 5 منٹ یا 15 منٹ بیٹھ سکا یا بیٹھ ہی نہ سکا۔ میں کئی دفعہ حضرت جی دامت برکاتہم کی یہ مثال سے سمجھانے کی کوشش کرتا رہا ہوں کہ یہ جو ہمارے معمولات ہیں، ان میں جو 4 پہلے کے معمولات ہیں، استغفار، درود شریف، قرآن پاک کی تلاوت اور وقوف قلبی، یہ وٹامن کی مانند ہے، اور مراقبہ جو ہے یہ اینٹی بائیوٹک کی مانند ہے۔ ایک بندہ اگر بیمار ہو اور اس کا ڈاکٹر اس کو اینٹی بائیوٹک بھی پرسکرائب کرے اور وٹامنز بھی پرسکرائب کرے، اور وہ بندہ صرف وٹامن لیتا رہے اور اینٹی بائیوٹک نہ کھائے، یا جس طرح پرسکرائبڈ ہے اس طرح نہ کھائے، تو وہ بندہ کیا ابھی کبھی اپنی بیماری سے صحیح ہوگا؟ اینٹی بائیوٹک بیماری کو دور کرتی ہے، وٹامنز بندے کو انرجی اور اس کی اوور آل ہیلتھ کو فرم اپ کرتے ہیں، لیکن جو چیز بیماری کے ساتھ فائٹ کر رہی ہوتی ہے وہ تو اینٹی بائیوٹک ہوتی ہے۔ یہ ذکر جو ہے یہ اینٹی بائیوٹک ہے، اس نے جا کے روحانی بیماری سے لڑنا ہے۔ باقی جو چیزیں ہیں، استغفار، درود شریف، قرآن پاک کی تلاوت، اس نے وہ جو لڑی ہوئی باڈی ہے اس کو اسٹرینتھن اپ کرنا ہے۔ جو ایک ریکوری کی طرف باڈی جا رہی ہے اس کو مزید قوت دینی ہے کہ اب تم فرم اپ ہو جاؤ، لیکن لڑنا تو ذکر نے ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر چیز کی ایک پالش ہے، ہر چیز کی ایک پالش ہوتی ہے، اور دلوں کی پالش اللہ کی یاد ہے۔ ہر چیز کی پالش ہے اور دلوں کی پالش اللہ کی یاد ہے۔ اِنَّ لِكُلِّ شَيْءٍ سِقَالَةً وَإِنَّ سِقَالَةَ الْقُلُوبِ ذِكْرُ اللَّهِ۔
یہ اللہ کا ذکر جو ہے یہ انسان کے دل کی میل کو ایسے مٹاتا ہے جیسے کسی زنگ آلودہ چیز کے اوپر ہم ریگمال لگاتے ہیں نا تو وہ اس کا زنگ اترنا شروع ہو جاتا ہے. یہ بالکل اسی طرح ہے. اب کسی چیز کے اوپر زنگ زیادہ لگاؤ تو صرف ہلکا سا ریگمال مارنے سے وہ صاف ہو جاتا ہے؟ قطعی نہیں ہوتا. جتنا زنگ لگا ہوتا ہے اتنی محنت زیادہ کرنی پڑتی ہے. گاڑی کو پالش کرانا ہو جس کے اوپر کوئی زنگ نہ لگاؤ، اس کی پالشنگ کے اوپر بھی خالی اتنا کپڑا لگا دینے سے تھوڑی صاف ہو جاتی ہے، پالش ہو جاتی ہے. پالش ہونے کے لیے اب آپ اپنے بارے میں یہ گمان رکھیں کہ میرا تو دل ماشاءاللہ آلریڈی صاف ستھرا ہے، چلیں صاف ستھرا ہے تو اب اس کو پالش کی ضرورت ہے. اب پالش کرنے کے لیے بھی کسی چیز کو یہ تھوڑی ہوتا ہے کہ بس اس کے اوپر پالش جا کے ہلکا سا رب کر دو. اچھی پالشنگ جہاں پہ ہوتی ہے وہ تو مشین کے ساتھ کتنی دیر تک اس کو پالش کرتے رہتے ہیں، پھر جا کے وہ شائن آنا شروع ہوتی. تو یہ جب ہم گناہ کرتے ہیں تو ہمارے دلوں کے اوپر یہ گناہ اسی طرح چپکتے ہیں جیسے زنگ جو ہے وہ لوہے کو کھانا شروع کر دیتا ہے. گناہ ہمارے دل کو کھانا شروع کر دیتے ہیں، اور ان کو ہٹانے کا ایک ہی طریقہ ہے اور وہ ذکر ہے.